علی بھائی ہمارے ساتھ شیخ رتل بھائی ہیں بنگلہ دیش سے. السلام علیکم شیخ رتل بھائی, یو آر لائیو, یو کین آسک یور کوسچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کی لائیو سٹوری بھی سن لی تھی ماشاء اللہ تعالیٰ, اور بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بنگالی مسلمانوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے ان زیادتیوں کے عوض جو کہ 71 میں ہوئی کیا سوچتے ہیں, لیکن حقیقت بات ہے کہ آج الحمدللہ آلموسٹ 50 سال کے بعد ہماری فوج, اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ریٹائرڈ فوجی اور عوام الناس بانگے دول اپنی کی ہوئی غلطیوں پر شرمندہ ہے. لیکن عوام الناس کی جو اسلام کے رشتے میں محبت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شروع سے ہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے لوگ کیسا جذبہ رکھتے ہیں. اگر اس پہ آپ کوئی کامنٹس کریں, میں نے آپ کی لائف سٹوری بھی کا سن لی. یہاں کا عوام بہت جذبہ رکھتے ہیں پاکستان سے. Actually, how much Bangladeshi people love you guys, you cannot even imagine, I think. Alhamdulillah. For example, I am living in Bangladesh, I am living in Dhaka, but I understand Urdu. I cannot talk very good, but I can understand. I watch all your videos. I watch news of yours. We support the Pakistan cricket team. So all the Bangladeshis actually love a lot the Pakistani people and the Pakistani country. Urdu language is an asset for Ummah. It is the biggest language for Muslims because majority of Muslims almost understand Urdu language. Alhamdulillah. اور پھر تبلیغی جماعت میں بھی آپ کا وقت گزرا ہے. تبلیغی جماعت کی برکت سے بھی اردو ایکسپورٹ ہوئی ہے دنیا کے کئی ملکوں کے اندر. بنگالی مسلمان اردو بول نہ سکیں لیکن ایٹ لیسٹ سمجھ لیتے ہیں, جس طرح کہ جو ہمارا تھوڑا بہت پڑھا لکھا طبقہ انگلش بول نہ سکے لیکن سمجھ لیتا ہے. اس لحاظ سے اردو سب سے رچ زبان ہے. اور سب سے بڑی بات اس وقت جو اہل علم طبقہ ہے ان کے لیے یہ ہے کہ عربی کے بعد نالج کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی زبان اسلام میں وہ اردو لینگویج ہے. وہ نایاب کتابیں احادیث کی جو صرف ہے ہی عربی میں تھی, وہ ابھی تک کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی سوائے اردو کے. قرآن کی تفاسیر, ایون ابھی تو آپ کی جو بنگلہ زبان ہے اس کے اندر تو ہماری احادیث کی کتابیں بھی مکمل طور پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی رچ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا, آپ اپنا سوال کریں جو آپ وہ کر رہے تھے ہبا کے اعتبار سے. میں نے ویڈیو بھی ریکمینڈ کر دی تھی بلال بھائی کو, وراثت, وصیت اور ہبا. Yeah, that video was related to inheritance, but my question is not regarding inheritance, but regarding the... وہ ویڈیو انہیریٹنس سے ریلیٹڈ نہیں تھی. وہ ویڈیو تھی 3 چیزوں سے متعلق تھی, وراثت اور وصیت, ایڈوائس آفٹر ڈیتھ, اور تیسرا ہے ہبا, گفٹ. اور وہ آپ کے جو سوال ہے وہ گفٹ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ زندگی میں ماں باپ جو اپنی اولاد کے اوپر لگاتے ہیں نا, اس کے لیے جو ٹرم ہے نا شریعت میں وہ گفٹ کی ٹرم ہے ہبا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو پتا ہے نا. ہاں, تو وہ ٹرمنالوجیز ہیں. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ I am an accountant. I am doing job in a company. ٹھیک ہے, جس اکاؤنٹنٹ ہے نا, تو جس طرح ایسٹ لائبلٹیز آپ اپنی وہ شیٹس میں بناتے ہیں نا کہ یہ کون سی چیز ایسٹ میں ڈالنی ہے, کون سی لائبلٹی میں, اس طرح اسلام کے اندر ٹرمنالوجیز ہیں. کوئی نہ کوئی کیٹیگری ہوگی جس میں فال کرے گی. جو آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی زندگی میں جو اولاد پہ لگاتے ہیں, تو وہ شریعت میں جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اسے کہتے ہیں ہبا, گفٹ کرنا, عربی میں تحفہ دینا. اور اس کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو میں نے اس میں ڈسکس کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ زندگی میں جب آپ ہبا کریں گے تو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے, اور اس میں جینڈر کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے, میل اور فیمیل کا. ہاں جی, اب آپ سوال کریں اپنا. Okay. No, okay, I get the answer. This was my question basically. This was my question. آپ جو کچھ سوچیں گے نا, یہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے, ظاہر ہے میں ایک دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ کون کون سی چیزیں کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تو جب میں اس ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں, آپ اس کے تھم نیل کے اوپر دیکھیں 3 ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, وراثت, وصیت اور ہبا. یہ 3 ٹرمز ہیں, کوریلیٹڈ ہیں آپس میں. تو وہ جب زندگی میں کریں گے تو برابر کریں گے. اس کے سپورٹ میں وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی, ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں گے, میرا بیٹا بڑا تابع فرمان ہے, میں نے ایک غلام اسے گفٹ کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے باقی اولاد کو بھی ایک غلام گفٹ کیا ہے؟ تو ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ ایک جیسا اس نے سلوک کرے؟ ان کا یا رسول اللہ یہی چاہتا ہوں.
تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم سب کو گفٹ کرو ایک غلام, ورنہ اس سے بھی واپس لے لو اور مجھے اس گناہ پر گواہ نہ کرو. نبی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا کہ تم نے گناہ کا کام کیا ہے اور مجھے گواہ بنانے آئے ہو, تو میں اس ظلم میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گا, یا تو اس سے بھی گفٹ واپس لے لو اور یا باقیوں کو بھی دو. اور ویسے تو حدیث ہے بخاری میں کہ گفٹ دے کے واپس نہیں آپ لے سکتے, یہ تھوک کے چاٹنے کے مترادف ہے, لیکن ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دیا ہوا گفٹ دے کے واپس لے سکتا ہے. اٹس ایکسیپشن ان اسلام, کیونکہ ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ماں باپ اگر کوئی چیز اولاد کو گفٹ کرے نا تو وہ واپس لے سکتے ہیں, لیکن وہ ظلم نہیں کریں گے کہ ایک سے لے لیا دوسرے کے پاس رہنے دیا. پلس یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں ماں باپ اپنی اولاد کو وراثت سے آک نہیں کر سکتے. یہ جو یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے انہیریٹنس کا حقدار نہیں ہے, اس سے لا تعلقی نہیں کر سکتے, خونی رشتہ بلڈ ریلیشن توڑ نہیں سکتے. وہ نافرمان ہے, جو کچھ بھی ہے مرنے کے بعد اسے انہیریٹنس میں ملے گا ہی ملے گا, اور نافرمان ہے جو کچھ ہے اسے زندگی میں بھی برابر کا گفٹ کرنا ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. Yeah, I have mentioned this also in my question. I was searching a lot over the internet. Actually, I have made a lot of research, but couldn't found this particular fact. There is a lot of videos on inheritance. اس میں میں نے ڈزنز آف احادیث ڈسپلے کرائی ہیں. جتنی میں نے بولا ہے یہ حدیث کے نمبر بھی ڈسپلے ہوں گے, امیجز بھی ڈسپلے ہوں گے, پلس جو سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے نا انہیریٹنس والا, وہ بھی میں نے کور کیا ہے. اور پھر آپ کی زبان میں میں نے نومیریکل بھی ایک دو کروائے ہیں پریکٹیکلی. اگر سپوز ایک بندہ مرتا ہے اور یہ چھوڑ کے مرا ہے تو کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا یہ بھی بتایا ہے. پھر اس کی وصیت کا بھی بتایا کہ وصیت یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد فلاں کو ملے, اور وہ آپ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. وہ حدیث ہے ابو داؤد میں کہ وارث کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے, کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, ادر دین وارث کے لیے کرے گا. اور ہبہ جو ہے نا, تیسری چیز جو آپ پوچھ رہے تھے, وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے دے سکتا ہے, لیکن اس میں بھی 1/3 سے زیادہ نہیں دے گا. 1/3 کو وہ کرے گا, وصیت بھی 1/3, ہبہ بھی 1/3. ہاں ویسے تو فقہ حنفی میں جو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ اگر چاہے تو مسجد کے نام سارا مال لکھ دے خیر ہے, لیکن اسلام نہیں اس چیز کو مانتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں فتح مکہ کے موقع پر اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا. نبی علیہ السلام میری عادت کے لیے ہے, میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. اور دیکھیں یہ حدیث بالکل ہماری سوچ کے اپوزٹ ہے, لیکن بیسک ہیومن رائٹس میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2/3 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں اور 1/3 اپنی بیٹی کے لیے چھوڑتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا. پھر انہوں نے کہا ہاف میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, ہاف اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, میری ایک ہی تو بیٹی ہے. آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے کہا میں 1/3 جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور 2/3 اس کے لیے چھوڑتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کی بھی میں تمہیں مشکل سے اجازت دیتا ہوں. اور پھر آپ نے ایک جملہ بولا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے, اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر مرو. اب یہ دیکھیں کیسی تعلیمات ہیں. ہاں واضح. ٹھیک ہوگا جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Yeah, definitely. I have a dream to come to Jhelum and meet you face to face. Pray for me so that انشاءاللہ تعالیٰ تو بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ آئیں ضرور آئیں. Yeah, inshallah. Pray for us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.